بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ آج کتاب الرضاع پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 327 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 407 ہے. حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. جی شیخ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرضاع. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ لا تحل لی يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينه. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما من وہ انظرن من ايوه إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. اور پڑھیں شیخ. جی اور چلیے کافی ہو جائے گا اتنے میں. چلیے یہاں کافی ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الرضاع پڑھ رہے ہیں. الرضاع یا الرضاع بفتح الراء وکسرها دونوں پڑھا جا سکتا ہے. الرضاع یا الرضاع دونوں بھی. اور یہ لغوی اعتبار سے کسی بھی چیز کو چوسنے کو کہتے ہیں الرضاع، اور خاص طور پر بچہ جو اپنے ماں کے چھاتی کو چوستا ہے اسی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر شرعی اعتبار سے اگر اس کا معنی ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کا براہ راست خاتون کی چھاتی سے دودھ پینا جو حمل کے بعد خاص طور پر آتا ہے. تو یہ یا اس کا مطلق پینا حمل کے بعد ہو یا حمل سے بہت دنوں بعد بھی ہو تو بھی
मुतलक पीना या हमल के बाद फौरी पीना, दोनों ही माना व मतलब इसके बयान किए गए हैं। तो ये खास तौर पर बच्चे का दूध पीना, ये इसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये शरई एतबार से इसको इतनी अहमियत इसलिए दी गई है कि इसकी वजह से रिश्तों में जो नसब में जो रिश्ते नहीं हो सकते, उसी तरह रिजाअत की वजह से भी वो रिश्ते नहीं हो सकते। जैसे बहन, भतीजी, भांजी, ये सब रिश्ते नहीं हो सकते नसब की वजह से भी। तो इसी तरह रिजाअत में भी अगर किसी के साथ रिजाअत साबित हो जाती है तो रिजाई बहन से, रिजाई भांजी से, रिजाई भतीजी से ये रिश्ते नहीं हो सकते। इस वजह से इसको काफी अहमियत दी गई है। और रिजाअत कब की मुअतबर होगी, इस ताल्लुक से हदीस में भी मजीद वजाहत आएगी। ये बचपन में जो रिजाअत हो वही मुअतबर है, और जिसकी वजह से बच्चे का गोश्त बने, बच्चे की हड्डियां मजबूत हों, ऐसी उम्र में जो बच्चा पीता है वो दूध पीना ही मुअतबर होगा, उसी को रज़ाअत कहेंगे। और इसी तरह अहले इल्म ने ये भी लिखा है कि मुर्दिआ जो होती है उसके आदात व अतवार भी बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इसीलिए बहुत ही पाक बास खातून, अच्छे अखलाक वाली खातून के जरिए ही से रिज़ाअत करवाना चाहिए, वरना ये सारी चीजें एक गैर शुऊरी तौर पर बच्चे में भी मुंतकिल होती हैं। और ये रिज़ाअत अगर किसी के साथ होती है तो उसको लिख कर रखना चाहिए, उसकी तफसील के किन किन बच्चों ने एक औरत से दूध पिया, वो सारी चीजें लिख कर रखना चाहिए, ताकि बाद में चलकर रिश्ते होने के बाद ये चीजें रुकावट न बन जाए। और वैसे भी बच्चे की जो माँ होती है उसका दूध ही उसके लिए ज्यादा मुफीद होता है, खासकर इब्तिदाई दिनों में। अब यहाँ पर इस रिज़ाअत की वजह से जो महरमियत साबित होती है, एक दूसरे के महरम हो जाते हैं, रिश्ते हराम हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर बयान हो रहा है। जो सबसे पहली हदीस है, हदीस नंबर 327, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहिल्लु ली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इब्न अब्बास ने कहा कि तुम हजरत हमजा की बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते, यानी चचाजाद बहन से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहिल्लु ली, मेरे लिए वो हलाल नहीं है। क्यों? यहरुमु मिन अर्रदा मा यहरुमु मिन अन्नसब व हिय इब्नतु अखी मिन अर्रदा, नसब से जो हराम होते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम होते हैं। वो मेरी भतीजी है रज़ाअत के एतबार से। कैसे? हजरत हमजा जो चचा हैं वो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुवैबा से दूध पिए थे, जो अबू लहब की लौंडी थी। तो एक खातून से जो दो बच्चे दूध पीते हैं तो फिर वो दोनों भाई भाई हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बेटी से निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस तरह सगी भतीजी से निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रज़ाई भतीजी से भी निकाह नहीं हो सकता। अगर दूध ना पिए होते तो फिर उस सूरत में कोई रुकावट नहीं थी। उसके बाद इसी तरह दूसरी हदीस, इसमें भी तकरीबन यही मफहूम है और यही इख्तिसार के साथ है। हजरत हदीस नंबर 328 है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ाअत हराम कर देती है बिल्कुल उसी तरह जिन रिश्तों को विलादत हराम करार देती है। यानी जब एक माँ के पेट से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिश्ता नहीं कर सकते, इसी तरह एक माँ से जो दो बच्चे दूध पीते हैं वो भी आपस में रिश्ते नहीं कर सकते।
اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ رضاعت کی وجہ سے محرمیت ثابت ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنی رضاعی بہن کے ساتھ سفر کرتا ہے، رضاعی خاتون اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بھی سفر کر سکتی ہے، جس طرح کے سگے بھائی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. تو مطلب ہے کہ محرم بھی ہو جائے گا وہ، اور اس کے ساتھ نکاح چونکہ حرام ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز، بالکل محرمیت اور نکاح کی حرمت یہ دونوں بھی بالکل نسب کی طرح اس میں ثابت ہیں. رضاعت بالکل نسب کے قائم مقام جو احکام ہیں، دونوں رشتے کے تعلق سے ہو، محرمیت کے تعلق سے ہو، بالکل دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، نسب اور رضاعت. اور اسی طرح جو بھی عورت نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہے، مثلا جو ہے پھوپھی حرام ہے، اگر وہ رضاعی پھوپھی بھی ہو رہی ہیں تو بھی وہ حرام ہے. خالہ حرام ہے، رضاعی خالہ بھی ہے تو بھی وہ حرام ہو جائے گی. اور خاص طور پر یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو رضاعت ہے، یہ دودھ پینے والے بچے اور اس کے نسل یعنی اس کے فروع کے درمیان یہ چیز باقی رہے گی، قائم رہے گی. اور اگر دودھ پینے والا جو بچہ ہے وہ اور اس کے ساتھ جو بچے دودھ پیے ہیں یا جن کے گھر سے وہ دودھ پیا ہے، ان کے درمیان رشتے نہیں ہوتے. البتہ جو بچہ دودھ پیا اور اس کے دوسرے بھائی بہن اس گھر سے دودھ نہیں پیے، تو کیا وہ لوگ بھی ان کے لیے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے؟ مشائخ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ بات واضح ہو رہی ہے یا اور اس کو مثال سے واضح کرنا پڑے گا؟ بات تو واضح ہو گئی. دوسرے مثال کے طور پر اگر ام محمد مان لیں، ام محمد ہے، ام محمد سے اگر ایک عبداللہ جو ہے وہ جا کر دودھ پیتا ہے، تو عبداللہ اور محمد یہ تو بھائی ہو گئے. ام محمد جو ہے عبداللہ کی ماں ہو گئی، رضائی ماں. لیکن عبداللہ کے جو دیگر بھائی ہیں، مثال کے طور پہ عبد الرحمن، زید، خالد، تو یہ لوگ کیا، یہ لوگ بھی محمد کے رضائی بھائی بہن ہیں یا نہیں ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے، رضائی بھائی بہن نہیں ہوں گے. وہ میں اصل نام اس لیے بتایا تاکہ مزید واضح ہو جائے. جو بچہ دودھ پیا وہ بھائی کہلائے گا ان لوگوں کا. جو بچہ دودھ پیا اس کے جو دوسرے بھائی نہیں پیے، وہ لوگ ان کے رضائی بھائی بہن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان کے گھر کا ایک حصہ ہوگا. لڑکا جو دودھ پیا، مثلا ہم نے کہا عبداللہ نے دودھ پیا ام محمد سے، تو اب یہ محمد اور عبداللہ یہ دونوں جو ہے گویا کہ ایک سگے بھائی کی طرح ہیں، اور اس کی بہنیں بھی اس کے لیے جو ہے حرام ہیں، محمد کے لیے، عبداللہ کے لیے. لیکن عبداللہ کے دیگر بھائی بہنوں کے لیے اس کی بہنیں جائز ہیں، وہ لوگ ان کے رضائی بھائی نہیں کہلائیں گے. سمجھے؟ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی شیخ. جی بالکل. تو دودھ پینے والا ہو گئی اس کے اور اس کے فروع میں یہ چیز چلے گی. مثال کے طور پر پھر اب یہ عبداللہ جو دودھ پیا تھا، عبداللہ کا بیٹا ہوا، ہاں عبداللہ کا بیٹا ہوا، تو کیا وہ محمد کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ ابھی آپ بولنا چاہتے تو نہیں ہوگا. کیا ہوگی اس کی؟ وہ
وہ بچی کیا ہوگی اس کو کیا لگے گی؟ بھائی کی بیٹی لگے گی، باپ کی بہن پھوپھی لگے گی، سمجھ پھوپھی رہے ہیں؟ لگے گی. جی جی. تو اس کے فروع میں یہ ساری چیزیں چلیں گی. جس نے دودھ پیا اس کے فروع کون ہیں؟ اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو بیٹی، اس کی بیٹی ہوئی وہ جا کے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح بیٹی کی بیٹی ہوئی تو وہ بھی دادا دادی ہو جائیں گے، اس کے لیے نانا نانی ہو جائیں گے. تو اس طرح ان لوگوں کا نکاح نہیں ہوگا فروع میں. رہے بات اس کے اصول میں، اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اصول بولیں گے تو یہ جو عبداللہ کے باپ ہیں یا ان کی ماں ہیں، وہ لوگوں کے اندر اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح اس کے جو حواشی ہیں، بھائی بہن ہیں، اس میں بھی یہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. بات واضح ہوئی مشائخ؟ دودھ جو پینے والا اس کے فروع ہی اور ایک مرتبہ سمجھو، فروع اصول اور ایک مرتبہ سمجھو. فروع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے، دودھ پینے والے بچے کے بچے، یہ فروع ہیں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. دودھ پینے والے کے بچے اس کے فروع ہیں، اور دودھ پینے والے کے جو اصلی ماں باپ ہیں وہ لوگ اس کے اصول ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ ان کے اصول کے لیے، مطلب مرتضع کے اصول کے لیے حرمت ثابت نہیں ہوگی، مرتضع کے فروع کے لیے حرمت ثابت ہوگی. جو بھی مسئلہ ہے دودھ پینے والے ہی سے ہے. ایوہ، بس اس سے ہے، اس کے بعد اس کے بچوں سے ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن کا کوئی تعلق نہیں اس سے. جی. تو کل کے دن اگر رشتہ کرنا چاہیں یہ دودھ پینے والے انسان کے بھائی بہن، اس کے دودھ کے گھرانے سے، تو یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس کے جو دوسرے بھائی بہن ہیں. لیکن جو دودھ پینے والا ہے وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. چلیے. اچھا، اصول، فروع اور اصول، اور ایک چیز کیا ہے؟ حواشی. حواشی. حواشی مطلب بھائی بہن. اچھا، دودھ پینے والے کے بھائی بہن. وہ رضاعت اس کے اصول میں کام نہیں کرے گی، حواشی میں کام نہیں کرے گی، فروع میں کام کرے گی بس. جی جی. اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی رضاعت ہی سے متعلق ہے. حدیث نمبر ہے 329. اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ افلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، اور کون افلح ہو سکتا ہے؟ ایک سے زیادہ ہوں، اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا اخو ابی القعیس، ابی القعیس کے بھائی. اور آئے کہ انہوں نے اجازت چاہی گھر میں اندر آنے کی. یہ کب کی بات ہے؟ جب پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں رکیں، اجازت نہیں ملے گی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حکم دریافت نہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو القعیس کے بھائی آئے ہیں. ابو القعیس گویا کہ ان کے رضاعی باپ تھے حضرت عائشہ کے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ استفسار کر رہی ہیں، پوچھ رہے ہیں لیس هو ارضعنی ولكن ارضعتنی امرأة ابی القعیس. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میرا بھائی ہے، اور وہ تمہارا رضاعی باپ ہے، تو میں تمہارا چچا ہوا. حالانکہ مجھے تو یہ آدمی نے تو دودھ پلایا نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیسے رضاعی باپ ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ان الرجل، حضرت عائشہ نے کہا ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال اذني له فانه عمك تربت يمينك. بھلے سے وہ آدمی نے تم کو دودھ نہیں پلایا، لیکن وہ جو دودھ آتا ہے اس کا براہ راست آدمی ہی سے تعلق ہے. آدمی سے عورت کا تعلق قائم ہوا تو ہی وہ دودھ آنا شروع ہوا تھا. تو اس طرح صرف ایسا نہیں کہ عورت ہی
تمہارے لیے گویا کہ عورت ہی سے رضاعت کا رشتہ رہے گا، بلکہ جو آدمی اس کا شوہر تھا وہ بھی اس کی وجہ سے رضائی وہ تمہارا رضائی باپ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ابو القعیس کی بیوی نے تمہیں دودھ پلایا، لیکن ابو القعیس تمہارا رضائی باپ ہے، اور یہ افلح جو ان کے بھائی ہیں وہ تمہارے چچا ہیں، تم ان کو اجازت دو، آنے دو، تمہارے اور ان کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، حضرت عروہ بن زبیر کیا لگتے ہیں؟ یہ حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی، بہن کے بیٹے نہیں، بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عائشہ بنت ابی بکر کی بہن ہے۔ تو اس طرح عروہ بن زبیر یہ ان کی ماں ہیں اسماء بنت ابی بکر، تو یہ خالہ ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت عروہ بن زبیر کی خالہ ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں، حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، تم لوگ نسب سے جو رشتے حرام قرار پاتے ہیں اسی طرح رضاعت سے بھی حرام کر دو۔ یہ کب بات انہوں نے کہی؟ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر واضح ہو گئی کہ یہاں پر صرف عورت ہی سے حرمت یا عورت ہی سے رضاعت کا تعلق نہیں، بلکہ وہ آدمی سے بھی تعلق ہے۔ اس طرح بالکل جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں آپس میں بھائی بہنوں کے، اسی طرح رضاعت سے بھی تم لوگ حرام ٹھہرا دو۔ بعض دیگر الفاظ میں استأذن علی افلح فلم آذن له فقال اتحتجبین منی وانا عمک، انہوں نے کہا بھائی میرے سے کیا پردہ ہے، میں تو تمہارا چچا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیسے تم میرے چچا؟ کہا میرے بھائی کی عورت نے تمہیں دودھ پلایا تھا۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح صحیح کہہ رہے ہیں، تم انہیں اجازت دو۔ یہ تریبت یمینک، یہ عربوں کا انداز ہے، ہاتھ تمہارے خاک آلود ہوں، ہاتھوں میں مٹی لگے، ایسی جو بات کہتے ہیں یہ بس کیا کہتے ہیں، اس کا کوئی مقصود نہیں ہے خاص کر، وہ ایسے تمہارا بھلا ہو جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، یا اور بھی کچھ دیگر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس میں خاص اس کا مقصود نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی یہ اصول میں نہیں ہوتا بول کے بولے تھے نہیں۔ اب بھائی کی بیوی دودھ پلائی تھی تو اب یہ نو اصول میں آ گئے نہیں، وہ جو پینے والا ہے اس کے بھائی اس کے باپ، مثلا حضرت ابو بکر کے لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، حضرت عائشہ نے پیا، سمجھ گئے؟ اب تو یہاں اچھی طرح بات واضح ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کے اگر اولاد ہوتی تو ان میں یہ اثر کرتی، لیکن حضرت عائشہ کے والد جو ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی حرمت ثابت نہیں ہوگی ان لوگوں کے گھرانے سے۔ یہ اصول مطلب ان کے اصول، پینے والے کے اصول، سمجھے؟ جو لوگ پلانے والے ہیں ان کے اصول سے بھی ہوگی، ان کے فروع سے بھی ہوں گی۔ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ دیکھیے حضرت عائشہ نے پیا تو حضرت عائشہ پینے والی ہیں، ان کے اصول میں یہ رضاعت کوئی کام نہیں کرے گی۔ حضرت ابو بکر اگر وہ ابو القعیس کے گھر جاتے تو سب لوگ ان سے پردہ کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ ان کے گھر آ رہے ہیں تو یہاں ان لوگوں کے اصول میں بھی فروع میں بھی رضاعت کام کرے گی، پلانے والوں کی اصول اور فروع دونوں میں رضاعت کام کرے گی، پینے والے کے رضاعت کام نہیں کرے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھو جی جو بھی مسئلہ ہے پینے والے سے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اب کیا بتائے تھے، جو دودھ پیے ہیں تو ان کا رشتہ جو ہے نا ان سے نہیں ہو سکتا۔ جی
ٹھیک ہے. اس صحیح کے ہے. بعد جو ہے نا اب یہاں پر کیا بول رہی ہیں, بھائی کی بیوی دودھ پلائی ان کو. ٹھیک ہے. بھائی کی بیوی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ کیسا ان کے لیے جو ہے نا رضائی چچا ہو گئے. تو میں بتایا کہ پلانے والوں کے لیے حرمت پوری طرح ہوگی جس طرح نسب میں ہوتی ہے. اچھا, فروع میں اور اصول میں. ہاں, پینے والوں کے لیے فروع میں رہے گی بس. صرف فروع میں رہیں گے. ہوں. پینے والوں میں اب مثلا حضرت عائشہ کے والد ہیں حضرت ابو بکر, اب ان کے نہیں لیے سمجھ میں آپ, یعنی پلانے ہاں والوں کے لیے جو ہے نا اصول میں بھی فروع میں بھی. فروع میں بھی, اور پینے والوں کے لیے صرف فروع میں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. تو ٹھیک. حضرت ابو بکر کے لیے یہ گھرانہ پورا اجنبی ہی ہے. اب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں, وہ جا کے کہیں گے کہ میری بہن تمہارے گھر سے دودھ پی ہے, میں تمہارے گھر والوں سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسی بات وہ نہیں کہہ سکے گی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی ہیں, وہ نہیں پیے ان کے گھر سے. حضرت افلاح کے گھر سے عبد الرحمن ابن ابی بکر نہیں پیے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے لیے ان کی حرمت ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت ابو بکر ہیں, وہ باپ ہیں ان کے, تو مطلب پینے والے کے باپ ہیں, تو پینے والے کے باپ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح پینے والے کے حواشی میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں, ان کے لیے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی. اب حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی, ورنہ اگر اولاد ہوتی تو ان کے تعلق سے بھی وہ بات ہوتی. چلیے, تو بات تو واضح ہو گئی شاید. اس حدیث میں جی اب بعض دیگر مسائل مستنبط ہو رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حرمت ثابت ہوئی ہے, خاص کر اس میں آدمی کا اثر ہے. اسی وجہ سے آدمی بھی وہ باپ کے قائم مقام کہلائے گا. آدمی کا اس میں اثر ہے اسی وجہ سے. ورنہ جس طرح حضرت عائشہ نے یہ جو سوال کیا, ابھی ان کو یعنی کہ کم عمری کی وجہ سے اتنی گہری معلومات نہیں تھی, تو انہوں نے اسی لیے ایسا عجیب سوال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, مجھے تو عورت نے پلایا ہے, آدمی کا اس میں کیا دخل ہے. تو اب آدمی کا اصل میں اس میں دخل ہے, اسی وجہ سے دودھ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ غیر محرم جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام سے پردہ کرنا واجب ہے. یہ جتنے بھی لوگ یہ کیا کہتے ہیں پردہ کرنا, یہ پردہ کیوں ضروری ہے, کیا ضروری ہے, نہیں ہے, یہ سب جتنے سوالات کرتے ہیں ان کے لیے ایک نہیں دسیوں دلائل ہیں. دیکھیے, یہاں حضرت عائشہ نے بالکل اجازت نہیں دی, پوری طرح تاکید کر لیا, اس کے بعد اجازت دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر پردہ, تو اب پردہ اگر نہیں ہوتا تو پھر اتنا احتیاط برتنے کی کیا ضرورت تھی. اتنا جو احتیاط برتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت مل جائے, اس کے بعد اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر حضرت عائشہ اجازت دیتی, یا کیا کہتے ہیں بعد میں اجازت کے تعلق سے بات کر لیتی. لیکن یہ چونکہ شرعی معاملہ تھا حجاب کا, اسی لیے انہوں نے کہا میں پہلے اجازت لوں گی, بعد میں بات ہوگی. اس کے بعد یہ جو پردہ ہے یا پردے سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں, اس کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ سے گھر محفوظ رہتے ہیں, خواتین محفوظ رہتی ہیں, اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کا یعنی کہ یہاں پر ذکر کرنا بھی مشکل ہے. ایسے بہت ہی مسائل ہیں جو پردے کی وجہ سے, پردے کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں. چلیے, اس کے بعد حدیث نمبر 330 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ہے, یا حضرت عائشہ کے ساتھ یعنی کہ وہ آدمی یعنی کہ پردہ نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے حضرت عائشہ نے جواب دیا, اخی من الرضاعہ, یہ میرا رضاعی بھائی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ انظرن من اخوانکن، عائشہ اچھی طرح تحقیق کر لو، دیکھ لو، فإنما الرضاعة من المجاعة، یہ جو رضاعت ہے یہ باقاعدہ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے اور اس کی غذا دودھ ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو بچہ دودھ پیا ہو وہی رضاعی بھائی ہو سکتا ہے۔ جب وہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا، اس کی دودھ پینے کی عمر ختم ہو گئی تھی، ایسے وقت میں اگر وہ پیا ہے تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ یہ رضاعت کوئی معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ہر انسان یہ رضاعی بھائی ہو جائے یہ درست نہیں ہے۔ رضاعی بھائی وہی ہے جو دودھ پینے کی عمر میں بچپن میں جو دودھ پیتا ہے تمہارے ساتھ، وہی تمہارا رضاعی بھائی ہوگا۔ یہ کہنے کا مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فإنما الرضاعة من المجاعة۔ اب اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کے تعلق سے ایک دم غیور ہونا چاہیے، کسی سے بھی بات کرے، کسی سے بھی بے پردگی ہو، اس پر خاموشی اختیار کرے، یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہ مسئلہ اس میں معلوم ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انظرن من اخوانکن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہی پوچھا کہ یہ کون ہے۔ تو اس طرح آدمی کو باغیرت ہونا چاہیے، اجانب سے ملنے کے لیے پوری طرح آزادی نہ ہو۔ اسی طرح اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آدمی کو کسی کے تعلق سے تاکید کرنا ہو کہ یہ آدمی واقعی کون ہے، ہمارے گھر والوں کا محرم ہے نہیں ہے، تو تاکید کر لے سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، نہ یہ تجسس میں آئے گا اور نہ اس کی وجہ سے بدگمانی لازم آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تحقیق کی کہ باقاعدہ یہ آدمی کون ہے، پوچھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ رضاعت کون سی معتبر ہے۔ بچپن میں جو ہو، بچہ جو بھوکا ہوتا ہے، واقعی دودھ کی مدت ہے، ایسے میں جو رضاعت ثابت ہو وہی رضاعت معتبرہ ہے، اور اس کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اس کا گوشت بنتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو گویا کہ یہ دونوں بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ ورنہ عمر جو دودھ پینے کی عمر ہے وہ گزر جانے کے بعد اگر دودھ پیتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، وہ تو کھانے کی وجہ سے بھی اس کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء میں مضبوطی شروع ہو جاتی ہے۔ چلیے، یہاں پر ایک چیز اہل علم کے درمیان مختلف رہی ہے یا اختلاف رہا ہے کہ رضاعت کون سی معتبر ہے، رضاعت کون سی معتبر ہے۔ یہاں یہ اختلاف انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہاں پر میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر اس میں ہم لوگ اب داخل ہوتے ہیں تو شاید بات نامکمل ہو جائے گی۔ اسی لیے رضاعت کے سلسلے میں جو فقہی اختلاف ہے علماء کا، رضاعت کی مقدار، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ حلقے میں بات کر لیتے ہیں۔ رضاعت سے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں، علماء کے مواقف ہیں۔ یہاں تک حدیث نمبر 330 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ پڑھ کر پھر ہم لوگ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔